بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پوری دنیا کی امداد روک دی، امداد مطلب چاہے اس میں ملٹری ایڈ آ رہی تھی، چاہے اس کے جو یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس پوری دنیا کے اندر کام کر رہے تھے، ان پروجیکٹس کی امداد روک دی۔ اور یہ ٹوٹل جو ابھی امداد روکی گئی ہے یہ 90 ڈیز کے لیے روکی گئی، اور 85 ڈیز کے اندر جو وہاں کے وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، انہوں نے فائنل لسٹ تیار کرنی ہے کہ کس ملک کی امداد کون سے پروجیکٹ کی، کون سے منصوبے کی کنٹینیو کرنی ہے اور کون سی پرماننٹ جو ہے اسے کلوز کر دینا ہے۔ حافظ اختر حسین صاحب، ایک بات یہ پوچھوں گا کہ پوری دنیا کے اندر جو امریکہ کا بجٹ ہے وہ تقریباً کوئی 18% جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں جو امداد کی صورت میں، اور 2023 کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تقریباً کوئی 68 ارب ڈالر جو ہے امریکہ پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر جو امداد کرتا ہے، پروجیکٹس کی مد میں ہو یا ملٹری ایڈ کی مد میں ہو، وہ کر چکا ہے۔ اب اس پوری امداد کے اندر دو ممالک ایسے ہیں کہ جس کی امداد امریکہ نے نہیں روکی، اور وہ ہیں اسرائیل اور ایجپٹ۔ ٹھیک ہے، تو اب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس کی وجہ کیا بنی کہ امداد جو ہے امریکہ نے روک دی 90 ڈیز کے لیے، اور نو ڈاؤٹ کہ 85 ڈیز کے اندر بھی اگر ہوگا تو اس کے اندر کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ پرماننٹلی کلوز ہو جائیں گے، بالکل، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو اس نے اپنا بجٹ خسارہ پورا کرنا ہے۔ اس کی بیسک وجہ کیا بنی، اس پر روشنی ڈال۔ اچھا، شکریہ فراست۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ہم تقریباً ہر ایک جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا ایک الیکشن مینیفیسٹو ہے، اس نے کہا تھا کہ میں ریڈیکل چینجز کروں گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس ایڈ جو ہے وہ امریکہ کا، یہ صرف ڈالر نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈالر دیتے ہیں، یہ بیسیکلی سافٹ پاور کی ایک مثال ہے۔ جب آپ کہیں کسی کو امداد دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے جیب میں آپ ڈالر ڈالتے ہو، نہیں، بلکہ آپ باقاعدہ ایک ذہن سازی کرتے ہو۔ آپ اس جگہ آپ سمجھ لیں کہ اس اپنی آئیڈیالوجی کو وہاں پہ آپ اس کو انویسٹ کرتے ہیں، سافٹ پاور جس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک طرح سے آپ کسی سوسائٹی کو، کسی ملک کو، وہاں پہ آپ انڈوکٹرینیشن کا آپ کام کرتے ہیں۔ مطلب لوگ کہیں گے دیکھو یو ایس، یونائٹڈ اسٹیٹس، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا، یعنی اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی دنیا سے غربت کے خاتمے کے لیے، ایڈز کے خاتمے کے لیے، یعنی بے تحاشا آپ جو سوشل پروگرامز آپ کہتے ہیں، ایک تو یہ سیکٹر یہ والا ہے۔ اس کے بعد یہ سماجی والی بات کریں، ملٹری obviously وہ بھی ایک بہت بڑا اس کا چنک ہے، دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ پھر جب آپ پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں، یہ پھر آپ ملٹری ٹو ملٹری آپ کا ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور پھر ایک اسٹیبلشمنٹ کا کے روابط ہوتے ہیں دوسری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو اب امریکہ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر وہ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پھر جو نیشن اسٹیٹس کے ساتھ پھر ان کی کولیبریشن ہوتی ہے۔ تو پھر اس کو وائڈر پرسپیکٹو میں ہم ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب کیوں ایسا کیا، اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو بہت سارے، یعنی یہ اشارے ہیں کہ امریکہ اپنے آپ کو بہت سارے جو آپ محاذ کہیں جہاں اس کی انویسٹمنٹ ہے کوئی 70-80 سال سے، وہاں اپنے آپ کو ڈس انگیج کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، ڈس انگیج کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ، اب اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ امریکہ اوور اسٹریچڈ ہو گیا ہے بہت زیادہ۔ مطلب وہ اتنا اس نے اتنے جگہوں پہ اس کے اپنے آپ کو اس نے محاذ کھول رکھے ہیں، اس نے جنگیں چھیڑ رکھی ہیں، پھر اس کے بعد پنگے لینے۔ اب یہ ہے کہ وہ اس کو بہت بھاری پڑ رہا ہے، اوور اسٹریچڈ، ریسورسز بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہر 3 مہینے میں امریکہ کا جو اس کی جو بجٹ خسارہ ہے وہ ہے اس وقت $36 ٹریلین۔
اچھا 36 ٹریلین ڈالر اس کو ہم کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ 1000 ارب ڈالر 1 خرب ڈالر کے تو ہر 3 مہینے میں 1 ٹریلین ڈالر کا اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ایلن مسک نے بھی کہا تھا کہ یہ ٹائم بم ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس میں وہ ہر چیزوں کو جہاں جہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے ہم لیکیجز کو روک کے تاکہ اس ٹائم بم کو پھٹنے سے روکے. تو ایک یہ اس کی بنیادی ریزن ہے. اور پھر ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ بیسیکلی وہ اپنے ہیمسفیئر کے اندر جانا چاہ رہے ہیں. ٹرمپ کی جو پالیسیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے اپنے بیک یارڈ میں اس نے وہاں پہ فوکس کیا. ہم نے گرین لینڈ کی بات کی, ہم نے کینیڈا کی بات کی, پاناما کی بات کی, ہم نے میکسیکو کی بات کی. تو اس سے یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ہیمسفیئر کے اندر وہ جا رہے ہیں, اپنے اسفیئر آف انفلوئنس کے اندر وہ جا رہے ہیں, بہت ساری جگہوں سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کر رہے ہیں. اب یہ ممکن ہے کہ وہ یورپ سے بھی اپنے آپ کو ڈس انگیج کریں, بہت ساری. تو یہ گریٹ پاور کا جو ایک جو ہمارے جو دیکھنے والے ان کو یہ بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ گریٹ پاور جب کوئی فیصلہ, کوئی ایسی بڑی طاقت جو فیصلہ کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت سارے فیکٹرز کو وہ اسٹڈی کرنے کے بعد اس کے بعد پھر وہ اس طرح کے وہ سٹیپس وہ لیتے ہیں. ایک مشہور جو ہے وہ رپورٹ آئی تھی الیکشن سے پہلے, پلان 2025, وہ 925 یا 930 پیجز کے اوپر ایک ڈاکومنٹ ہے کہ امریکہ نے کہاں کہاں سے کیسے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا ہے اور کیسے انٹرنلی اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے, اور پھر جو اس کا ڈاؤن فال ہے اس کو کیسے روکنا ہے. کیونکہ گریٹ پاورز کی رائز جو پاور ہوتی ہے, طاقتیں, وہ رائز اینڈ فال یہ ہمیشہ رہتی ہے. تو امریکہ بھی اسی سمجھ لے کہ اسی دورے سے وہ دو چار ہیں, وہیں سے وہ گزر رہے ہیں. اسی لیے ہم یہ اس کے آپ سمجھ لیجیے اس کے آپ سائنس دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ چلیں پروجیکٹس اس نے کچھ کر لیے, ملٹری ایڈ بھی سمجھ آ رہی کسی حد تک, ادر پروجیکٹس بھی جو ہیں وہ بھی سمجھ آ رہی ہے, کچھ ٹریننگز ڈیولپمنٹ اس پوائنٹ آف ویو سے وہ ٹریننگز کرواتا ہے مختلف ممالک کے اندر. لیکن جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ شعبہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہے؟ جیسے جارج جونیئر بش جو ہیں, ان کا ایک منصوبہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ افریقہ کے ممالک کے اندر جو ہے وہ اپنی فنڈنگ کر رہے تھے, اور وہاں ایڈز کے جو لوگ پیشنٹ وہاں زیادہ پائے جاتے ہیں, تو وہ پروجیکٹ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے روک دیا. اور تقریباً اب تک جو جارج جونیئر بش کا ہے وہ منصوبہ, اس کے تحت کوئی 1.5 کروڑ کے قریب یا 1.25 کروڑ کے قریب جو ہیں لوگوں کی زندگیاں بچائی جا چکی ہیں, جس میں 50 سے 55 لاکھ جو ہیں بچے جو ایڈز میں مبتلا تھے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بچائی گئی ہیں. تو ایک ایسا منصوبہ, اور دوسری طرف WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس کی فنڈنگ روک دینا. البتہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تو اندیا دیا ہے کہ WHO کی جو امداد روکی گئی اس پر نظر ثانی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی امداد کو روک دینا پوری دنیا کے اندر, تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ نقصان ہیلتھ کے سیکٹر کو ہوگا؟ بالکل نقصان اور اس کا اثر جو سافٹ کارنر پایا جاتا ہے کہ امریکہ اتنی جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے اور ایک مدد کر رہا ہے, ہیلپ کر رہا ہے, تو اس کو اسے نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, کیونکہ سافٹ پاور بھی تو ایک فورن پالیسی کا حصہ ہے نا, کہ آپ کا اپنے آپ کا اسفیئر آف انفلوئنس بڑھ جاتا ہے, آپ کے دوست بنتے ہیں. بالکل. تو اب یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ اس کے نقصانات ہوں گے, بالکل ہوں گے. جہاں پہ جو تیسری دنیا کے جو ممالک ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز, جہاں پہ ہیلتھ پہ جو GDP کا حصہ خرچ کر, بہت غریب ملک ہے, بالکل وہاں ادارے نہیں بنے ہیں, تو وہاں بھی سسٹم وہ ڈیولپ نہیں ہوا, ان کو بڑا نقصان ہوگا. لیکن اب یہ ظاہر ہے کہ ایک پاور جب ریٹریٹ کرتی ہے تو اس کی جگہ فل کرنے والی طاقتیں اور آ جاتی ہیں. اب یہ ایک طرح سے یہ چائنا کو, رشیا کو, ان کو ایک واک اوور بھی دے رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب وہ ریٹریٹ کر رہے ہیں, یہ آئیں گے کیونکہ یہ ایمرجنگ پاور ہے, ٹھیک ہو گیا, اور یہ ڈکلائننگ ہے, تو یہ ان کی جگہ لے لیں گے. چائنا کا اندازہ لگائیں کہ اس نے جو 2024 میں تو جو سرپلس رہا ہے, اس کا ٹریڈ سرپلس پوری دنیا کے ساتھ وہ $1 ٹریلین ہے. اچھا, تو چائنا خرچ کر رہا ہے. چائنا نے ون بیلٹ ون روڈ شروع کیا ہوا ہے, اور وہاں پہ چائنا کا تو یہ کہ سٹرنگز بھی اٹیچ نہیں ہے کہ آپ نے انسانی حقوق کا یہ کرنا ہے, آپ نے اس طرح کرنا, یہ بے تحاشا وہ ٹولز ہوتے ہیں. وہ اصل میں یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ کوئی انسانی حقوق یہ ان کے ٹولز ہوتے ہیں.
اب اس جگہ کو یقیناً وہ فل کریں گے. ایک $68 بلین چین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے خرچ کرنا دنیا میں. اب ظاہر ہے کہ اگر امریکہ نے ریٹریٹ کیا ہے, یہ $68 بلین تو 2023 کی جو ہے وہ ایک رپورٹ ہے, 2024 کی تو ابھی آنی ہے. بالکل ایک مطلب, لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ چائنا کے لیے جو ہے وہ اتنی ایک امداد کرنا ان کے لیے مشکل کام. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کا آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہ دنیا کے اندر اس کے 800 ملٹری بیسز نہیں ہیں. بالکل. اور اس کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس پہ بہت زیادہ وہ خرچ نہیں کرتے ہیں, اور نہ اس نے مختلف ممالک کی جنگیں چھیڑ رکھی ہیں. نہیں وہ نہیں بالکل نہیں. وہ ٹریڈ, وہ کہتے ہیں بھائی ون بیلٹ ہم آؤ ٹریڈ کر لیتے ہیں. اب جب انہوں نے سینکشنز لگا دیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 میں جو ٹریڈ وار شروع کی, تو 2017 سے 2024 تک اس ایرا کے دو صدور کے ایرا میں چائنا نے اپنا ٹریڈ جو ہے وہ ڈائیورسیفائی کر کے وہ آسیان کی طرف آ گئے وہ. تو اس سے ان کا نقصان نہیں ہوا, امریکہ کا نقصان ہوا. تو یہ ڈیفینیٹلی اس کا نقصان ہے, اور فائدہ جو ایمرجنگ پاور ہے چین ہے اور دوسرے جو ممالک ہیں جو برکس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ برکس کے اندر ہیں وہ ممالک جو ان کا فائدہ کامیابی حاصل کریں گے اور انہیں فائدہ حاصل ہوگا. لاسٹ میں آپ سے ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ ہی پوچھ لیتا ہوں میں آپ سے کہ امداد روک دی, جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ دو ممالک ایسے ہیں ایجپٹ اور اسرائیل, ان کی اس نے امداد نہیں روکی, چاہے وہ ملٹری ایڈ ہے چاہے وہ ادر پروجیکٹس کے اندر شامل ہے. یہ دو ممالک ہیں, ان کو استثناء کیوں اس نے دیا ہے, اس کی تھوڑی ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ ایجپٹ سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. اسرائیل تو کسی حد تک سمجھ آتی ہے, ایجپٹ کی کیا ہوگی؟ بالکل, ایک تو یہ ہے کہ آپ جو مڈل ایسٹ کے اندر ہیں, مڈل ایسٹ کے اندر وہ کیونکہ وہ 70 سال سے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہو گیا, وہاں سے اپنے آپ کو ایک دم سے ڈس انگیج کرنا ممکن نہیں ہے. پھر دوسرا یہ کہ زائنسٹ نے اسرائیل کی تخلیق کی, اور اسرائیل جو ہے وہ بیسیکلی مڈل ایسٹ میں امریکہ کے بیٹھنے کا جو واحد آپ سمجھ لیں وجہ بھی انہوں نے وجہ رکھنی ہے نا, تو وہ اسرائیل ہے. اب وہاں سے وہ ہتھیار بھی بیچتا ہے, اس کو ڈیسٹیبلائز بھی رکھتا ہے, تو اس سے ان کے فورن پالیسی جو ہے وہ فورن پالیسی کا ایک حصہ بھی ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ کو اسرائیل کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے. کر رہے ہیں وہ, بالکل کر رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, کر رہے ہیں. اور جو ممالک ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا ایجپٹ کا, اب ایجپٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کے بیک یارڈ میں ہے, اور ایجپٹ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایجپٹ بیسیکلی فلو کو کنٹرول کرتا ہے, جیسے حماس سے جو ہتھیار جاتے ہیں وہاں پہ. اور اس کے علاوہ ایجپٹ جو ہے وہ جو عرب دنیا کی جو بے تحاشا جس کو کہتے ہیں نا, ایک اگر ٹائم بم یہاں ہم کہیں نا عرب دنیا کا ٹائم بم تو وہ ایجپٹ ہے. تو ایجپشن فوج نے اس ٹائم بم کو ابھی تک ڈیفیوز کر کے رکھا ہے. اگر یہاں سے کوئی تحریک اٹھ گئی ایجپٹ سے تو جو عرب سپیکنگ دنیا ہے وہاں ایک بھونچال آئے گا. اب یہ مرسی والا سین نہیں ہوگا, ٹھیک ہو گیا. تو امریکہ بیسیکلی یہ کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے کہ بالکل عرب ممالک کے اندر جو بھونچال آ سکتا ہے اس کو بیسیکلی وہ ایجپٹ میں بیٹھ کر کنٹرول کر رہے ہیں, چاہے وہ فوجی امداد کی صورت میں ہو گیا, چاہے اپنے اس نے بندے بھی انسٹال کر رکھے ہیں, ظاہری بات ہے. وہ اصل میں ان کی جو ایلیٹ ہے نا, ایلیٹ کو تو انہوں نے خرید لیا نا. ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی ویڈیوز میں کیا تھا ہم نے کہ 1999 یعنی 1990 کے اندر جب اس نے انٹروین کیا فرسٹ گلف وار میں, تو ایجپٹ کے اوپر $75 بلین کا قرضہ تھا امریکہ کا. تو آپ نے کہا رائٹ آف کر دیا. بالکل. تو آپ اندازہ لگائیں, تو یہ ان کے جو آپ سمجھ لیں جو فورن پالیسی کہ جو ایک ان کا اسفیر انفلوئنس ہے وہاں پہ ایجپٹ فٹ بیٹھتا ہے. اور ایجپٹ اور اسرائیل یہ آپس میں مطلب ایسے جڑے ہوئے ہیں نا, رفح کراسنگ تو ادھر ہے نا. اب وہ ایجپٹ کے ذریعے جو ہے وہ غزہ کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں. کسی نے ان کو آرم ٹویسٹنگ کر کے اور کچھ نہ کچھ کر کے, تو ایجپٹ کو وہ نہیں روک سکتا. اگر ایجپٹ کو روک دیا تو وہاں تو اپرائزنگ شروع ہوگی. بالکل صحیح. تو اسی لیے انہوں نے سی سی کو انسٹال کیا ہوا ہے, اور سی سی کے ذریعے وہ اپنا کنٹرول جو ہے کنٹرول رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مجھے اور حافظ اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.